ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو كما قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. انتہائی محترم المقام، واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ایک مختصر وقت دوں گا، اس لیے آپ سب نے انتہائی توجہ سے یہ بات سننی ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے بے مقصد نہیں کھڑا، ایک مقصد لے کر آیا ہوں. میں نے اس ٹائم آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک انتہائی نازک اور اہم مسئلہ اور انتہائی ایک اہم عقیدے کا ذکر کیا ہے، اور وہ مسئلہ ختم نبوت ہے. اگر اس کی مختصر تشریح کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. اس کا اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شجر نبوت کا آخری پھل ہے. اس لیے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے خود کر کے دکھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محترم سامعین کرام، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر ہم اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارک کے نبوت پر اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا آخری جز ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنے نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. محترم سامعین کرام، یہ ختم نبوت کا مسئلہ میں آپ کو کلمہ طیبہ سے سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کو ایک کلمہ عطا کیا. اس کلمے کے 2 جز تھے. پہلا جز بے نقطہ تھا، دوسرا جز با نقطہ تھا. آدم علیہ السلام کو کلمہ عطا کیا تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. نوح علیہ السلام کو کلمہ عطا کیا تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ طیبہ عطا کیا تو پہلا جز لا الہ الا اللہ بے نقطہ، دوسرا جز روح اللہ با نقطہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ طیبہ عطا کیا تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، محمد مصطفیٰ کو کلمہ طیبہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بے نقطہ. اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو ثابت کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کی کچھ ایسے اسپیسیفک اوصاف ہوتے ہیں جو ہر نبی کے اندر ہونا ضروری ہے. اس میں چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی کا حافظہ بہت انتہائی اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بنایا ہوتا ہے. نبی کا حافظہ کمزور نہیں ہو سکتا. لیکن جو آج کے دور میں فتنہ قادیانیت انتہائی زور سے پھیل رہا ہے، اس میں غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ میں یہ ذکر کیا کہ میرا حافظہ خراب ہے. دوسری صرف یہ ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہو سکتا. نبی کے سب شاگرد ہوتے ہیں، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہو سکتا. لیکن وہ احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ میرا استاد گل شاہ ہے. اسی طرح تیسری صرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر نبی کو مبعوث کرتے ہیں تو اسی قوم کی زبان میں اس پر وہی نازل ہوتی ہے. لیکن وہ جھوٹا کذاب جو احمد قادیانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پر ہر زبان میں تقریباً وہی نازل ہوئی، انگریزی، عربی، اردو، فارسی، عبرانی وغیرہ میں. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی تہذیب و اخلاق اور صبر و تحمل کا پہاڑ ہوتا ہے.
وہ کسی بھی قسم کی اخلاقی برائی کا شکار نہیں ہوتا. نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ جھوٹا کذاب ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار تھا. محترم سامعین کرام، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا کذاب مرتد تو ہو سکتا ہے مگر وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کی نزاکت اور حساسیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک مسلمہ کذاب شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو یمامہ کے مقام پر ایک جنگ کی گئی. آپ اس بات کا اندازہ یوں لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ میں تقریباً 74 جنگیں ہوئیں. کتنی جنگیں ہوئیں؟ 74 جنگوں میں سے 27 غزوات ہیں. غزوات اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود شرکت کی ہو. اور 47 سرایہ ہیں. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کو بھیج دیا ہو کہ کفار کے خلاف جا کے لڑو. تو کل ملا کر 74 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ میں ہوئیں جس میں تقریباً 259 صحابہ کرام شہید ہوئے. مگر جب بات ناموس رسالت کی آئی، جب بات ختم نبوت کی آئی تو ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف تقریباً 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کر لیا، جس میں تقریباً کم و بیش 700 سے 800 صحابہ کرام عالم اور قاری تھے. ان میں انتہائی جلیل القدر صحابہ کرام کا عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی بہترین قسم کے قاری تھے، جس کی تلاوت قرآن پاک سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری امت میں انتہائی بہترین قاری پیدا کر دیا. اور انتہائی جلیل القدر صحابہ کرام میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی بہادری اور دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی. محترم سامعین کرام، جب بات ناموس رسالت اور ختم نبوت کی آئی تو صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ناموس رسالت کی خاطر کی گردنیں جھک تو نہیں سکتی مگر کٹ ضرور سکتی ہیں. یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر ختم نبوت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو شاعر یوں کہتا ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو کذاب میں اس کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں غلام احمد قادیانی کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. محترم سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی ذات اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے محمد مصطفیٰ کے ساتھ نبوت میں کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا. معزز سامعین کرام، ہم تو اس پیارے نبی کی امتی ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ فقی کتھے جا لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما احسنکا ما اکملکا. ہر شاعر نے، ہر نعت خواہ نے، ہر ولی نے اپنی عقل، فہم اور سمجھ کے مطابق محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے کی کوشش کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے بھی ایک اپنی طرف سے ایک قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ کچھ یوں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، جس کا ترجمہ ہے، یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میں دیکھوں بھی کیسے، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا اللہ تعالیٰ نے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ علیہ السلام خود چاہتے تھے. عزیز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو مقصد بنا لیں کہ جب بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی باری آئے تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا پڑے گی. آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ گردن تو اپنے تن سے جدا ہو سکتی ہے مگر یہ گردن ختم نبوت کی خاطر کفار اور باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے.
محترم سامعین کرام، آپ سب میں سے دیکھتے ہیں کتنے بچے بیٹھے ہیں، تقریباً جتنے بھی ہیں 33 ہیں یا 40 ہیں. اب سب جو اس بات کا عہد کرتا ہے، جو اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ناموس رسالت کی خاطر اپنا تن من دھن جدا کرنے کی باری آئی تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا. جو عہد کرتا ہے وہ ہینڈ ریز کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نہ آپ کا خرچہ ہوگا نہ چرچا ہوگا، نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا، مفت میں جنت میں آپ کا چرچا ہوگا انشاءاللہ. کیا پتہ یہی آپ کا آج ہینڈ ریز کرنا، آپ کا عہد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو مل جائے قیامت کے دن. محترم سامعین کرام، اگر محمد مصطفیٰ کی ذات کی تعریف کرنا چاہوں تو میں اس بات کو بلا محالہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کائنات میں موجود تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اگر اس کائنات میں موجود تمام دریاؤں کو سیاہی بنا لیا جائے تو واللہ تمام قلم ٹوٹ جائیں گے، تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر محمد مصطفیٰ کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا جاؤں، لیکن وقت کے نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے میں اس بات پر ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچا عشق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی دے. اگر عقیدہ ختم نبوت کے جو اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محترم سامعین کرام اس کی تشریح اس پہلو سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات میں نبی اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس امت کی، اس لوگوں کی، اس قصبے، اس گاؤں کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کی جائے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالے گئے ہو، جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. اب ہم سب کا یہ یقین ہے نبی نے تو آنا کوئی نہیں، نبی نے آنا کوئی نہیں. اسی لیے یہ محمد مصطفیٰ کی جو سنت ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برے کاموں سے روکیں. لیکن یہ کب ممکن ہو پائے گا؟ یہ تب ممکن ہو پائے گا جب ہم خود نیکی کے راستے پہ چلیں گے اور ہم برے کاموں سے رکیں گے. اسی لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لینا چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جھنڈے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. تو اپنی گفتگو کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں. دل تو ہے کہ آپ کا کافی زیادہ ٹائم لوں، لیکن یقین میں نا بہت بےتابی سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں. یہ بات میری رائیگاہ نہیں جانی چاہیے، اس بات کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے، ایک فروٹفل رزلٹس آنے چاہیے. تو آپ سے اجازت چاہوں گا، اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.